السلام علیکم پیارے بچوں، آئیے ہم جماعت چہارم اردو بال بھارتی کی حمد اپنی ہی جماعت کے طالب علم نہال محمد رضوان کی آواز میں ترنم کے ساتھ بغور سماعت فرمائیں۔ لرننگ آؤٹ کمز، آموزشی محاصل۔ طلبہ نظموں کی مختلف اقسام سے واقف ہوں گے، حمد کے معنی جانیں گے، خدا کی حقانیت اور کبریائی سے واقف ہوں گے، طلبہ کے ذخیرہ الفاظ میں کافی اضافہ ہوگا، ترنم کے ساتھ نظم خوانی سیکھیں گے۔ السلام علیکم۔ یہ چمن میں صبا کی روانی، سبز پودوں کی یہ نوجوانی، سرخ پھولوں کی یہ شادمانی، بلبلوں کی یہ شیریں بیانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی۔ خوبصورت یہ سورج کا چہرہ، اس پہ رنگین کرنوں کا صحرا، تاج ایک اس کے سر پر سنہرا، اس کی عالم پہ ہے حکمرانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی۔ کالی کالی گھٹاؤں کی یورش، آسمان سے زمینوں پہ بارش، باغ پر تازگی کی تراوش، اس میں انسان کی باغبانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی۔ پھول پودے چمن کھیت میدان، جھیل چشمے پہاڑ اور حیوان، ہر طرف سارے فطرت کے سامان، آگ مٹی ہوا اور پانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی۔ تو آئیے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ صبا یعنی صبح کی ہوا، شادمانی یعنی خوشی، شیریں بیانی یعنی میٹھی باتیں کرنا، چہرہ صحیح املا چہرہ، چونکہ یہ لفظ نظم میں صحرا سنہرا کے ساتھ آیا ہے اس لیے چہرہ لکھا گیا ہے۔ حکمرانی یعنی حکومت، یورش یعنی حملہ، تراوش یعنی چھڑکاؤ، انسان کی باغبانی یعنی بارش ہوتی ہے تو انسان زمین پر طرح طرح کی چیزیں اگاتا ہے، چشمہ یعنی زمین سے پانی کا بہہ نکلنا، حیوان یعنی جانور۔ آئیے ہم حمد کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اس حمد کے شاعر ہے قاضی محمد شکیل۔ یہ چمن میں صبا کی روانی، سبز پودوں کی یہ نوجوانی۔ چمن یعنی باغ اور صبا کہتے ہیں صبح کی ہوا کو۔ پہلے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ باغ میں صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے اور سبز پودے لہلہا رہے ہیں۔ سبز پودوں کی یہ نوجوانی، سبز پودوں کی نوجوانی سے مراد یہی ہے کہ باغ میں جو ہرے بھرے پودے ہواؤں کی وجہ سے لہرا رہے ہیں۔ سرخ پھولوں کی یہ شادمانی، بلبلوں کی یہ شیریں بیانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی۔ سرخ یعنی لال، اور باغ میں جو لال اور رنگ برنگی پھول ہے انہیں دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور شیریں بیانی یعنی میٹھی باتیں کرنا۔ بلبلوں کی جو چہچہاہٹ ہے باغوں میں، جب وہ چہچہا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپس میں میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ سب خدا ہی کی مہربانی ہے۔ خوبصورت یہ سورج کا چہرہ، اس پہ رنگین کرنوں کا صحرا۔
شاعر دوسرے بند میں کہہ رہے ہیں کہ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے اور رنگین کرنوں کا صحرا اس پر ہوتا ہے. تاج ایک اس کے سر پر سنہرا، اس کی عالم پہ ہے حکمرانی. اور جب صبح کے وقت سنہری کرنیں سارے عالم میں پھیل جاتی ہے تو سورج کی حکومت سارے عالم پر ہوتی ہے. یعنی کہ پورے عالم میں جب سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے تو یہ سب خدا ہی کی مہربانی ہے. کالی کالی گھٹاؤں کی یورش، آسمان سے زمینوں پہ بارش. یورش یعنی حملہ. کالی کالی گھٹائیں جب چاروں طرف پھیل جاتی ہے، کالے کالے بادل ہر طرف چھا جاتے ہیں اور ایک طرح کا اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اسے شاعر نے کہا ہے کہ یہ کالی گھٹاؤں کا حملہ ہے. اور پھر اس کے بعد آسمان سے زمین پر بارش ہوتی ہے. باغ پر تازگی کی تراوش، اس میں انسان کی باغبانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی. اور بارش کی وجہ سے باغ میں پھولوں پر، پودوں پر بارش جب پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پانی کا چھڑکاؤ اس پر کیا گیا ہے. اور پھر بارش کے بعد انسان زمین پر طرح طرح کی چیزیں اگاتا ہے، اناج، پھل وغیرہ کی کھیتی کرتا ہے. یہ سب خدا ہی کی مہربانی ہے. پھول، پودے، چمن، کھیت، میداں، جھیل، چشمے، پہاڑ اور حیواں، ہر طرف سارے فطرت کے سامان، آگ، مٹی، ہوا اور پانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی. آخری کے اس بند میں شاعر نے سبھی فطرت کے سامانوں کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ پھول، پودے، چمن یعنی کہ باغ، کھیت، میدان، جھیل، چشمے، پہاڑ، حیوان یعنی کہ جانور، آگ، مٹی، ہوا اور پانی، جس کا استعمال انسان اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کرتا ہے. یہ سب اللہ ہی کی مہربانی ہے. آئیے اب حمد کے سوال جواب دیکھیے. ایک جملے میں جواب لکھیے. سوال نمبر 1، سبز پودوں کی نوجوانی سے کیا مراد ہے؟ جواب، سبز پودوں کی نوجوانی سے مراد ہے ہرے بھرے پودے. سوال نمبر 2، سورج کے چہرے پر کس کا صحرا ہے؟ جواب، سورج کے چہرے پر رنگین کرنوں کا صحرا ہے. سوال نمبر 3، باغ پر تازگی کی تراوش کون کرتا ہے؟ جواب، باغ پر تازگی کی تراوش اللہ کرتا ہے. سوال نمبر 4، شاعر نے کن چیزوں کو فطرت کے سامان کہا ہے؟ جواب، شاعر نے آگ، مٹی، ہوا اور پانی کو فطرت کے سامان کہا ہے. جوڑیاں لگائے. الف با، صبا کی روانی، پھولوں کی شادمانی، بلبلوں کی شیریں بیانی، گھٹاؤں کی یورش، تازگی کی تراوش.